السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ربیع الاول عید میلاد النبی سب کو مبارک ہو۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ولاگ کیجئے جو ریلیجس ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں پاپ کلچر انڈسٹری میں، کہ لوگ ایک بالکل فنی جنونی یا جنونیت، یعنی پرفارمنس کے ایک پینیکل پہ جا کے پھر وہ ایک ریلیجن کے ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں جہاں ان کو یہ سب چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بات کیجئے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور آپ سب لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے میسیجز کیے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور مجھ سے رابطہ کیا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے مجھے یہ تمہید ضرور باندھنے دیجئے کہ وہ ہے نا، ادا جعفری کا شعر ہے کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، یعنی کہ آپ کا جو دشت جنوں ہے، جو جنون کا ایک صحرا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس کی ساکھ کو ٹھیس پہنچتی ہے دل میں اگر اندیشائے انجام بھی آئے۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشائے انجام بھی آئے۔ تو دیکھیے، یہ جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلسل ایک سفر پہ ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ہمیں اکثر چیزیں منافقت لگتی ہیں، ہپوکریٹیکل لگتی ہیں کہ کل تک آپ یہ کر رہے تھے، آج آپ یہ کر رہے تھے، اور شاید میں نے بھی لوگوں کی کبھی اس طرح تنقید کی ہو۔ لیکن انسان کا دماغ، انسان کی جستجو ایک اتنا حرکت والا عمل ہے کہ وہ کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور میں ایسے لوگوں کی ان سم ویز بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جن کی آئیڈیالوجی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کہ کم از کم انہوں نے بت پرستی نہیں کی، ایک بت کے نیچے اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کیا، سمیٹا نہیں۔ لیکن یہاں تک بات رہی ریلیجس ٹرانسفارمیشنز کی ہمارے ہاں، دیکھیے میری ایک دفعہ بات ہوئی جنید جمشید صاحب سے، میرے خیال سے 2014 یا 13 کی بات ہے، اللہ غری کی رحمت کرے۔ میری جب بھی انٹریکشن رہی، بہت اچھے آدمی تھے، حالانکہ I would want to remember him as a pop singer but still۔ تو ایک دفعہ یوٹیوب بین تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا بتائیے، میں کچھ عالم دین سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس معاملے میں کہ یوٹیوب کا بین ہٹنا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ بالکل ہٹنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایجوکیشنل مٹیریل بھی ہوتا ہے، قرآنی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، تو اس کو ہٹنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور باتوں باتوں میں نے کبھی ان سے ذکر کیا کہ جنید بھائی، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ گاتے رہتے تو شاید آپ دنیا میں اور لوگوں تک محبت کا پیغام پہنچا دیتے؟ تو انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ مجھے تو جو محبت میرے پروردگار نے دی وہ میرے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیے، یہ بڑے انڈیویجول ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ ہم ان کو فلسفائز کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی پیچیدگیوں میں جانے کی کوشش کریں، انسان ایک انریسٹ کا نام ہے، انسان کے اندر اسٹیگننسی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، تو یہی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو میں نے اس انڈسٹری میں بہت دیکھیں، کہ آپ کو اکثر ایسے لوگ ملے جو جب اپنے کیریئر کے پیک پہ چلے گئے تو نہ شاید ریلیجن کی طرف چلے آئے۔ آپ کو کرکٹ میں نظر آتا ہے کہ جب آپ اپنا پیک ہٹ کر لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ آ جاتے ہیں، تو آپ کوئی تبلیغی جماعت جوائن کر لیتے ہیں، یا آپ اپنا اوور آل آؤٹ لک ایسا بنا لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس میں تبلیغی جماعت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک میسکاٹ ان کو مل جاتا ہے، اور آپ کو بھی ان اے وے ایک نئی طرح کی کمپینین شپ مل جاتی ہے۔ لیکن جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا، یہ ایک بڑی ڈارک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے۔ ہر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے یہاں ڈرگز ہیں، یہاں عیاشیاں ہیں، یہاں مرد ہیں تو عورتوں کے ساتھ ملٹیپل عورتوں کے ساتھ وہ انگیج ہوتے ہیں، ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں۔ اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، میں کہتا ہوں یہ سب ریلیٹیو چیزیں ہیں، اور میں تو ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں آئے دن۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں نا، تو آپ کو تنہائی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، خاص طور پہ جب آپ ان میرڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ ان میرڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا، دیز آر دا پلیسز جہاں مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ آپ کے اندر ایک خلا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ خلا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
جم کیری نے بھی کچھ ایسی باتیں کی، بہت سیویئر ڈپریشن سے جم کیری باہر نکلے. حال ہی میں عمیر جسوال نے مجھ سے ایک ایسی بات کی تھی کہ مطلب وہ زندگی کے ایک ایسے نہج پہ آ گئے تھے جہاں انہوں نے ہر طرح کی بری عادت اپنا لی تھی، اور ہر طرح کی چیز، مطلب ان کی زندگی کے اندر ڈارکنیس اور ٹاکسسٹی بہت آ گئی تھی، کیونکہ جو لوگ ہیں اس انڈسٹری میں، جو اس انڈسٹری کا کلچر ہے، وہ بس ایک ریٹ ریس کی طرح ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے، اور سکون نہیں تھا. یہ بس ورڈ تھا، تو سکون نہیں تھا. تو سکون کی تلاش میں کوئی بوتل اٹھاتا ہے، کوئی میکدے جاتا ہے، تو کوئی مدینے جاتا ہے، کوئی دونوں جاتا ہے، اور یہ سفر اسی طرح چلتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں حمزہ علی عباسی کیا سے کیا ہو گئے. ہر بات میں آپ کو ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، آپ کو منافقت نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا ذاتی، ان کا اگر پرسنل جرنی واقعی میں ایسا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے. ہاں کافی ڈسپیرٹی ضرور نظر آتی ہے کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں جی میں سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہا ہوں، اور پھر آپ واپس فلمیں اور ٹی وی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ منافقت آپ کو نظر آتی ہے. وہاں مجھے لگتا ہے کہ دے یوز اٹ ایز کلچرل کرنسی، کہ جی تھوڑے سے فالوورز مل جائیں. وہی حرکت جو فیروز خان نے کی، او جی میں سوشل میڈیا کوئٹ کر رہا ہوں، اور وہ جا کے ہی نہیں دے رہے، 3-4 دفعہ میں کوئٹ کر رہا ہوں، میں کوئٹ کر رہا ہوں. کسی نے گھاس نہیں ڈالی تو کوئٹ کر، اب وہ واپس ڈراموں فلموں میں آنا شروع ہو گئے. تو بالکل ایسا ہے جیسے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ لوگ یہاں پہ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں ایز اے کارڈ یوز. دیکھیں دنیا میں لوگ کس چیز کو نہیں یوز کرتے، اور آپ کی انڈسٹری میں تو ساری رمضان ٹرانسمیشن ہی ساری مذہب کو کارڈ کی طرح استعمال کرتی ہے. تو ہم کہاں سے ہمارے اندر اتنا تپڑ ہو گیا کہ ہم کمرشلزم کے اندر عقیدت ڈھونڈنا شروع ہو جائے. ہم نے تو عقیدت کو ویسے ہی کمرشلائز کر دیا ہے، چاہے وہ روحانیت ہو، چاہے وہ عقیدت ہو. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بڑی بیسک سی ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے، مجھے کچھ بہت قریبی ذرائع نے بتایا کہ عاطف اسلم کسی ایک اسپریچول مینٹور کے پاس گئے تھے کچھ عرصے پہلے. حالانکہ ان سے میری بات نہیں ہوئی، یہ بات مبالغہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ گئے تھے، کہ ان کو بھی اندر ایک بے سکونی تھی کہ مجھے ایک ریسٹلیسنس ہے اس پوری چیز کے اندر. ٹھیک ہے، اب اگر میں نقطے جوڑنا شروع کروں تو پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے جو اپنے گانے جو انہوں نے پریڈومیننٹلی کیے ہیں، وہ ڈیووشنل گانے کیے ہیں. وہی خدا ہے، پھر اسماء حسنہ انہوں نے گائے، پھر انہوں نے اپنی آواز میں اذان ریکارڈ کرائی، پھر ابھی ان کی ایک پڑھی ہوئی نعت جس میں انہوں نے تاجدار حرم سی گرہ باندھی ہے، وہ پھر وائرل گئی. تو اب نقطے جوڑنے پہ تو آ جائے تو کوئی کہے کہ دیکھیے کہ عاطف اسلم کا ایک روحانیت کا سفر شروع ہو رہا ہے. انہوں نے بہت انٹرویوز میں بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی جب آئے تو وہ بھی اس کو سنے، اور مطلب اٹس اے جنریشنل افیئر. ریلیجن از اے جنریشنل افیئر، دے لائک اٹ آلویز از. لیکن اب دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ، یہ بہت سینیکل طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جی بالی ووڈ میں دروازے بند ہو گئے ہیں، پاکستان میں سولو میوزیشنس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اگر آپ ڈیووشنل پاپ کریں، ڈیووشنل پاپ کیا ہے، عارفانہ کلام ہو جائے یا کسی بھی طرح کا مذہبی کلام ہو جائے، اور اس کو آپ پاپ طریقے سے کہیں، تو آپ کی مارکیٹ کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسے تاجدار حرم از اے ڈیووشنل سانگ، وہی خدا ہے از اے ڈیووشنل ٹریک. اسماء حسنہ کو بھی بالکل آپ ایک محفل شروع کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ 1-2 اور نعتیہ یا حمدیہ کلام ڈال دیں تو پھر آپ کا ایک پورا کیٹلاگ بن جائے، ایک پورا عاطف اسلم کی ڈیووشنل پرفارمنس کا ایک پیکٹ بن جائے. تو ان چیزوں کو ڈسٹنس سے دیکھا جائے تو ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص، اس چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاطف اسلم تو جو ہے نا، کیونکہ بالی ووڈ ہر جگہ دروازے بند ہو گئے، پیسے ویسے ہیں نہیں، 1 سال میں کوک اسٹوڈیو کرنے سے انسان کتنا کما لیتا ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں شروع کر دی ہیں. لیکن جو اصل میں سفر ہے نا، وہ اندر کا سفر ہے. وہ سفر ہے جو آپ کا بھی چل رہا ہے، وہ سفر ہے، وہ میرا بھی چل رہا ہے. اور کبھی کبھی ہم انفیئر طریقے سے ان پبلک فگرز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جیسے میں نے فیروز خان کا کہا کہ وہ اتنا آبویس طریقہ ہوتا ہے نا ویوز لینے کا یا اٹینشن لینے کا، کہ ہم کہتے ہیں یار سب کچھ کر لیے، مذہب کو یوز نہ کیا جائے. لیکن خیر، بات رہی ان ٹرانسفارمیشنز کی، اور ان ٹرانسفارمیشنز کی بنیادی بات تنہائی ہے. بنیادی وجہ وہ ایک کمی ہے. اکثر جو آپ کو، مطلب مجھے بہت سے میوزیشنز نے یہ بتایا ہے کہ
ان کے اندر کی تنہائی اس وجہ سے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی گرینڈ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، کہ 3 4 بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ عمران شفیق نے بھی اپنے ایک آڈیو پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایکچولی ڈپریشن آپ کو تب ہٹ کرتا ہے جب آپ شو بجا کے شور و غل دیکھ کے اکیلے ہوٹل روم آتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تنہائی کیا ہے. کیونکہ تب تک آپ کے اوپر لائم لائٹ ہوتی ہے اور اچانک دنیا آپ کے اوپر سے وہ لائٹ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. لب لباب اس کا یہ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اسپیسیفک ایگزامپلس پہ بات کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور وقت، مطلب شیراز اپل ہو گئے، علی حیدر ہو گئے، نجم شیراز ہو گئے، لیکن ان پہ کبھی ہم اور تسلی سے بات کریں گے، تھوڑی اور نالج کے ساتھ بات کریں گے. کیونکہ بات وہی ہے نا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا سفر ہے، اور آپ کا بھی اپنا سفر چل رہا ہے. آپ کے لیے روحانیت کچھ اور ہوگی، میرے لیے روحانیت کچھ اور ہے. لیکن یاد رکھیے ایک بات جو کبیر داس نے کہی تھی، اور وہ میں سب سے کہتا ہوں: ویدر یو آر اے بلیور، اگنوسٹک، ایتھیسٹ، کرسچن، مسلم، زوریسٹرین، وٹ ایور یو آر، ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندھت موہے. ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندھت موہے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندھوں گی تو ہے. شکریہ.